بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زین العابدین، جن کا اصل نام حضرت امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بے شک آپ ہی سے واقعہ کربلا کا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا سلسلہ جاری ہوا۔ محترم دوستو، امام زین العابدین، جن کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، کربلا کے بعد اسلام کے بقا کے اس مشن کو جو آپ کے بابا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اس کو تکمیل تک پہنچانے میں آپ کا کردار تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ آپ کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے والد گرامی چہرہ خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اسی کے باعث انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی ہی رکھا۔ امام زین العابدین عبادت و ریاضت، صدقہ و خیرات میں کثرت کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب سجاد زین العابدین، سید العابدین، امین مشہور ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ شہر بانو سلام اللہ تھے، جو کہ ملک فارس کی شہزادی تھے۔ 2 سال تک امام زین العابدین نے اپنے دادا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پائی، اور پھر 10 سال تک اپنے تایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ رہے۔ اب ذرا غور سے سوچیں کہ جس کے استاد ایسے ہوں اور جس کے سر کے اوپر اس طرح کی ہستیوں کا سایہ ہو تو اس کی سیرت اور کردار کیسا ہوگا۔ امام زین العابدین کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جب بھی وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ جب کوئی اس کا سبب پوچھتا تو آپ کہتے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کسی ہستی کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ آپ نے 11 سال تک میدان کربلا کے سانحہ ہونے سے پہلے اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے وہ تربیت پائی جو امام علی مقام نے خود اپنے نانا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی تھی۔ امام زین العابدین کربلا کے اس روح فرسا واقعہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ ساتھ تھے، اور آپ اس واقعہ کے چشمدید گواہ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے میدان کربلا میں آپ بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصلحت تھی کہ آپ نے ہی بعد میں امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کو آگے لے کر چلنا تھا اور اسلام کے اس علم کو بلند رکھنا تھا۔ امام سجاد زین العابدین کی گفتگو میں اور آپ کے جوش و خطابت میں اس قدر جاہ و جلال اور رعب و دبدبہ تھا کہ یزید جیسا ظالم حکمران بھی ان کے جاہ و جلال کے سامنے خاک جھاڑنے پر مجبور ہو گیا۔ امام زین العابدین نے خاندان و رسالت کی بوست، ثروت اور بلند عصمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں اپنے نانا کے دین کا وہ پیغام سنایا۔ فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ یزید کے دربار میں موجود وہ تمام افراد جو امام علی مقام کی شہادت سے ناآشنا تھے، جن کو یزید ملعون نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ قیدی دراصل میرے خوف و بغاوت کرنے والے ایک ٹولہ ہے جن کو شکست دے دی گئی ہے، لیکن اس نے عام عوام کو یہ نہ بتایا کہ یہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا خاندان ہے۔ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باپردہ خواتین کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ جب امام زین العابدین نے مسجد میں کھڑے ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور یزیدی دربار میں موجود لوگوں کو حقیقت بیان کی تو وہ سب لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ دیکھ کر یزیدی ملعون گھبرا گیا کہ کہیں کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے اور میری حکومت و خلافت کے خلاف کوئی بغاوت بلند نہ ہو جائے، تو اس نے فوراً ہی مؤذن کو اذان دینے کا حکم دے دیا تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ عزیزان گرامی، واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین 34 سال تک
حیات رہے، لیکن آپ نے ہمیشہ کربلا کی یاد کو زندہ رکھا۔ جب بھی آپ پانی پیتے تو اپنے والد گرامی، اپنے بہن بھائیوں کو یاد کرتے اور بہت دیر تک آنسو بہاتے رہتے۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام زین العابدین دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ افطار کے وقت جب بھی آپ کو کھانا اور پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے کہ فرزندان رسول تو پیاسے شہید کر دیے گئے، ان کو تو پیاسا رکھا گیا۔ یہی بات دہراتے رہتے یہاں تک کہ آپ کے آنسو آپ کی غذا میں شامل ہو جاتے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کو ان کی زندگی میں کبھی بھی ہنستے اور مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ جب آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ مسکراتے نہیں، آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، تو آپ فرماتے جو کچھ بھی میری آنکھوں نے دیکھا ہے اگر تم بھی دیکھ لیتے تو خدا کی قسم تم ساری زندگی کے لیے مسکرانا ہنسنا بھول جاتے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں 5 ایسی ہستیاں گزری ہیں جو بہت زیادہ روئی ہیں، اور ان میں امام زین العابدین بھی شامل ہیں۔ جب کربلا سے واپسی پر آپ روضہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو لپٹ کر آپ دھانے مار مار کر رونے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کربلا کا سارا حال بیان کرنے لگے۔ بھائی علی اکبر، بھائی علی اصغر، امام علی مقام عباس علم بردار سب کی شہادت کی کہانی سنانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے آواز آئی کہ بیٹا مجھے کیا سناتے ہو، میں تو خود وہاں سے سارے واقعات دیکھ رہا تھا۔ اور سید ام ہانی سے بھی روایت ہے کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو انہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا لباس خاک آلود ہے، تو آپ نے پوچھا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ صورتحال ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے رنجیدہ خاطر ہو کر فرمایا کہ اے ام ہانی میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تو یزید نے اپنے لشکر کو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے خاص ہدایت کی کہ امام زین العابدین کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اس دوران امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر رہے، لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین سیرت محمدی کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب مدینہ منورہ میں سے بنی امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان ابن حکم جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام زین العابدین سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دیں، تو امام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ نے تحریک ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ ایسے مہمان نواز تھے کہ 2 دشمن کے گھروں کی خفیہ کفالت کرتے تھے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان لوگوں کے گھروں میں راشن جانا بند ہو گیا۔ میدان کربلا میں ایک یزیدی صفاتی نے امام علی، امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو شہید کرنے میں یزیدی فوجی کا ساتھ دیا تھا۔ ایک دفعہ وہ امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام زین العابدین نے اس کی خوب مہمان نوازی کی۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو وہ کہنے لگا کہ حضور لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے نہ پہچانوں، میں تجھے اسی وقت پہچان گیا جب میرے سامنے آیا تھا۔ کربلا میں جو تو نے کیا تھا اور اب تو میرے گھر میں مہمان تھا تو یہ میرا ظرف تھا کہ میں تیری مہمان نوازی کروں۔ اپنی زندگی میں امام زین العابدین نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کیا، اس حال میں کہ گھر میں کوئی چیز باقی نہ رہی۔ علامہ زہری لکھتے ہیں
کہ امام زین العابدین نے 1000 نوافل ادا کیے۔ امام مالک لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان ایک اژدہا کی شکل میں آ کر آپ کے مبارک انگوٹھوں کو کاٹنے لگے، لیکن دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اس لیے شیطان آپ کے اس عمل سے عاجز آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ کو دوبارہ اسیر کیا گیا اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا، تو امام زہری فرماتے ہیں کہ میں جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو میں نے آپ کو دیکھ کر رو پڑا۔ میری تمنا یہی تھی کہ میں نے آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین فرمانے لگے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں اس قید بندش نے مجھے کرب اور بے چینی میں مبتلا کر رکھا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تزکیہ نفس ہے اور آزاد الہی کی یاد ہے۔ یہ فرما کر آپ نے بھیڑیوں سے پاؤں کو اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ کو نکال لیا۔ یہ اختیارات تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے، اور وہ صبر اور رضاعت کے لیے اپنے وجود اور آرائش گھر بار سب کو رضا الہی کے لیے چھوڑے جا رہے تھے۔ وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ آپ کو سیاست میں، حکمرانی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آپ روحانی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کی روحانی طاقت اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ بادشاہ وقت اور حکمرانوں کو چھوڑ کر آپ کے گرویدہ ہونے لگے۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے آپ کو قید بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا، اور اسی تناظر میں ولید بن عبد الملک نے 58 برس کی عمر میں جناب امام زین العابدین کو زہر دے دیا، جس نے بتایا کہ آپ نے 25 محرم الحرام سن 95 ہجری کو جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام نے ادا کی، اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی دادی جان بی بی فاطمہ سلام اللہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اسلامی تاریخ میں اہل بیت علیہ السلام کو جب مصائب و مشکلات پیش آئیں، وہ صرف ظاہری جبر اور تشدد کی علامت ہیں، بلکہ ایک فکری اور نظریاتی جنگ کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے اور کربلا کے واحد زندہ بچ جانے والے بالغ مرد تھے، ایک خاموشی انقلابی، عبادت گزار اور فکری قائد کی حیثیت سے ابھرے۔ ان کی زندگی کا اختتام بھی اسی جبر و ظلم کا شکار ہوا جب انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اس مضمون میں ہم تحقیق کریں گے کہ امام زین العابدین کو زہر کیوں دیا گیا، اس کے محرکات کیا تھے، کون سی سیاسی مذہبی عوامل اس میں کار فرما تھے، اور اس کا مسلمانوں پر کیا اثر پڑا۔ امام زین العابدین کی شخصیت کا تعارف، نسب و سوانح حیات، علمی مقام و مرتبہ، عبادت اور روحانیت کا صحیفہ سجادیہ اور دعا کے ذریعے اصلاحی تحریک، اہل بیت کے نظام امامت میں امام سجاد کا کربلا کے بعد کا ماحول، یزید کی حکومت اور امام کا رویہ، کوفہ اور شام کا سفر، امام کا مدینہ واپسی پر طرز زندگی، بنی امیہ کی سیاست میں اہل بیت کا مقام، امام کے بیانات اور دعاؤں کا اثر، بنو امیہ کی حکمرانی اور خوف کا ماحول، عبد الملک بن مروان کی حکومت، ولید بن عبد الملک کی پالیسی، بنو امیہ کا اہل بیت سے خوف، امام کی مقبولیت اور عوام میں اثر فکری اور نظریاتی انقلاب کا خطرہ، امام زین العابدین کو زہر دینے کی وجوہات، سیاسی وجوہات، اہل بیت کی مقبولیت کا خطرہ، بنو امیہ کے لیے امام کا وجود ایک مستقل خطرہ، حام کا خاموش احتجاج اور عوام میں بیداری۔ نمبر 2، مذہبی اعتقادی وجوہات، اہل بیت کے علم و فضل کا اعتراف، امامت کے تصور کا فروغ، بنو امیہ کا دینی تشخص کا ڈھکوسلا اور امام کا علمی رد عمل، معاشرتی اثرات اور امام کی ساکھ، امام کا اثر مدارس اور علمی حلقوں پر، امام کے غلاموں اور شاگردوں کا نظام، دعاؤں کے ذریعے شعور کی بیداری، شہادت کی تفصیلات، زہر دینے کا طریقہ،
ولید بن عبد المالک کی سازش، تاریخی روایات اور روایت کنندگان، امام کی آخری وصیتیں، امام محمد باقر علیہ السلام کی گواہی، امام زین العابدین کی شہادت کے اثرات، اہل بیت کے ماننے والوں پر صدمہ شایع فکر میں شہادت کا تصور، آئندہ ائمہ کی ذمہ داریاں، بنو امیہ کے خلاف عوامی نفرت کا اضافہ، امام محمد باقر کی امامت کا آغاز، تاریخی تنقید اور مستشرقین کی رائے، مستشرقین کی تجزیاتی رائے، سنی اور شیعہ منابع کا مزانہ، شہادت کی تصدیق میں اختلافات، متوازن مورخین کی تشریحات، امام زین العابدین کی شہادت ایک ایسی المناق حقیقت ہے جو تاریخ میں ظالموں کے چہرے کو بے نقاب کرتی ہے۔ بنو امیہ نے امام کو زہر دے کر خاموش کرنا چاہا، مگر امام کا علمی اور روحانی پیغام صدیوں تک گونجتا رہا۔ صحیفہ سجادیہ آج بھی ظلم کے خلاف دعا اور اصلاح کا مؤثر ہتھیار ہے۔ امام کی شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ حق و باطل کی جنگ ہمیشہ رہی ہے، مگر جنت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔